بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا مشاہدہ، آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں گے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر سیال لجپال، سرگودا کے ساتھ ان کا مزار ہے۔ سیال شریف چھوٹا سا ہیوال ہے، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا سیال شریف گاؤں ہے، وہاں پر مزار شریف ان کا ہے۔ پچھلے سنڈے کو، اتوار کو میری حاضری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہے، کیا مزار کی روحانیت ہے۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1300 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور 1883 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد ایک تسبیح درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی پیر سیال لجپال کے جو مرید ہیں ان کو بھی یہی حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ ایک تسبیح درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نور مصطفیٰ قریشی نے عرض کیا کہ حضور، جو وظیفہ دونوں جہان کے لیے فائدہ مند ہو ارشاد فرمائیں۔ حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم دونوں جہانوں کی فلاح چاہتے ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ اسی میں سعادت الدارین ہے۔ اکثر احباب کی جانب سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری تعداد نہیں بڑھ رہی۔ ایسا کوئی فارمولہ بتائیں یا کوئی طریقہ خاص بتائیں کہ جس سے تعداد میں اضافہ ہو تو مہربانی ہوگی۔ اس طرح کے سوال آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کا کوئی بھی کام اصول سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ اصول سے ہٹ کر اگر ہم کام کریں گے تو محنت بھی زیادہ لگے گی، کام بھی سلو رہے گا اور آپ ہمت بھی جلدی ہار جاؤ گے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، مثلا فزکس، کیمسٹری اور میتھ یعنی ریاضی۔ میٹرک میں آپ نے ریاضی کے مسئلے حل کیے ہوں گے، مثلا مسئلہ فی ثاغورس کو حل کرنے کے لیے شرائط متغیر ہیں، متغیر کے امتزاج، مساوات، منفی کی تعداد وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کو مد نظر رکھ کر آپ لوگ الجبر کو حل کرتے ہو۔ کسی ایک بھی اصول کو اپنی مرضی سے حل کرنے کی کوشش کرو گے تو الجھ جاؤ گے، تھک جاؤ گے، جواب صحیح نہیں نکلے گا۔ فزکس پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی آپ کو طبیعیات، مادے اور توانائی کے علم اور ان کے باہمی تعلق کے اصولوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ فزکس کو سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی دنیا کا علم ہو، اصولوں کے مطابق ہی سیکھنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح درود شریف بھی باقاعدہ ایک علم ہے، اسے بھی اصولوں کے ساتھ سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو راستہ آسان لگے گا۔ مثلا تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ تھوڑی تعداد سے شروع کریں، تھوڑی تعداد سے زیادہ تعداد کی طرف جائیں تاکہ مستقل مزاجی نصیب ہو اور طی الوقت حاصل ہو جائے۔ طی الوقت سے مراد کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، اور طی الوقت تب ہی حاصل ہوگا جب آپ تھوڑی تعداد سے زیادہ تعداد کی طرف ترتیب سے، ہمت سے اور محنت سے بڑھیں گے۔ یکدم آپ 10,000 20,000 کی لالچ کریں گے تو یقین جانیں 1 2 3 دن کے بعد آپ تھک جائیں گے۔ الٹا نقصان یہ ہوگا کہ آپ درود شریف پڑھنے کو چھوڑ جائیں گے۔ تو ویسے بھی آپ کے ساتھ کسی نے کوئی تعداد کی ریس تو لگائی ہوئی نہیں ہے، پھر شروع میں زیادہ کی لالچ رکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یاد رکھیں، جب ایک استاد آپ کو یہ کہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک تعداد کم رہے لیکن کثرت سے پڑھیں۔ یہاں کثرت سے مراد مستقل مزاجی سے تعداد کو فکس کر کے روزانہ پڑھنا ہے، اور کثرت کی کم سے کم تعداد 313 کی ہے اور آخری درجہ 100 کی تعداد کا ہے، یعنی کم سے کم 100 مرتبہ تعداد بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑے سے زیادہ کی طرف کیسے جائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا مزاج دیکھیں، طبیعت دیکھیں، اپنی سہولت بھی دیکھیں۔ کچھ لوگ شوق میں جوش میں یکدم پڑھنا شروع کرتے ہیں،
کہ زیادہ سے زیادہ، اور پھر آہستہ آہستہ ہمت ہار جاتے ہیں، کم ہو جاتی ہے تعداد۔ تو حضرات گرامی، آپ کا مزاج ہے کہ بہت تیز اور زیادہ شوق، زیادہ پڑھنا، تو اس کو آپ کم کریں۔ پھر اس کے بعد اپنی سہولت کو دیکھیں۔ مثلا آپ کا کاروبار ہے اور کاروبار اس طرح کا ہے کہ کام کے دوران درود شریف نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی انگلیاں ہر وقت کی بورڈ پر ہوتی ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کسٹمر کے ساتھ فون پر لگی ہوئی ہیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی آپ کا کام ہے، بزنس ہے کہ آپ ہر وقت تعداد فکس نہیں کر سکتے، تو آپ جو آسانی کا ٹائم آپ کو لگتا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا صبح فجر کے بعد، تو اس وقت آپ 10 سے 15 منٹ وہ ٹائم نکال کر، ایک ٹائم نکال کر آپ 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، جتنا آسانی سے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آدھا گھنٹہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس آدھے گھنٹے میں آپ نے اگر 1000 پڑھا ہے تو بس وہ 1000 تعداد آپ فکس کر لیں۔ جب آپ 1000 ایک مہینہ 2 مہینہ لگاتار پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں روانی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب روانی آنا شروع ہو جائے گی تو حضرات گرامی آپ طی الوقت کی طرف شروع ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے روانی بڑھتی جائے گی آپ کا دل اور زیادہ درود شریف پڑھنے کو دل کرے گا۔ اب آپ کی جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، وہ آپ کے اوپر جو انوار و تجلیات آ رہی ہیں، اب آپ کا جو بدن ہے، جسم ہے، وہ تجلیات، وہ روحانیت، وہ نور برداشت کر رہا ہے۔ جب ہم اچانک زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو ہماری جو بدن ہے، جسم ہے، وہ اس نورانیت کو، اس روحانیت کو، اس تجلیات کو، اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ تھوڑے تعداد میں سے چلیں گے تو آپ کی جو جسم ہے، آپ کے جو دل ہے، آپ کا جو نور ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ اس نور کو برداشت کرنا شروع کر جائے گی۔ جب 1 مہینہ 2 مہینہ برداشت ہو جائے گی، دل پاک صاف ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ کے جسم اس انوارات کو قبول کرنا شروع کر جائیں گے۔ تو پھر حضرات اکرامی آپ کی روح کو وہ انوارات کے نزول کی عادت پڑ جائے گی، اور طبیعت میں بھاری پن یا مزاج سے اکتاہٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں معزز سامعین اکرام، مستقل مزاجی اور روانگی یا طے الوقت یہ کسی ایک درود کو پڑھنے سے ہی حاصل ہوگا۔ بار بار اگر آپ درود شریف تبدیل کریں گے تو روانگی نہیں آئے گی، زبان پر روانگی نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک درود کو ہی ورد کریں تو باقی کے درود نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک درود پڑھنے سے روانگی آتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک درود پڑھنے سے، ورد کرنے سے روانگی آتی ہے تو کیا ہم باقی درود شریف نہیں پڑھیں؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔